اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مائک سر میوٹ ہے، مائک کو ان میوٹ کریں۔ جی اب آواز آئی ہے؟ جی بالکل سر، اب آواز آ رہی۔ جی جو اس سے قبل میں خطبہ پڑھ چکا ہوں اور ساتھ ہی وہ لیپ ٹاپ پر میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ میری گفتگو ادھر ریکارڈ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بعد میں اگر کوئی دقت ہوگی تو وہ وہاں سے پھر سماعت ہو سکے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کاپی پر جو کچھ بھی لکھیں گے اس کے لکھنے کا انداز میں عرض کرتا ہوں۔ آپ صفحہ کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے اور دائیں طرف تاریخ کا لفظ لکھ کے آگے ایک لکیر کھینچ دیں گے، اوپر اسلامی تاریخ لکھیں گے 15 محرم یا 16 محرم جو بھی بنتی ہے 1443 ہجری، اور لکیر کے نیچے 25 اگست 2021 لکھیں گے۔ بائیں طرف آپ الاستاذ لکھ کے آگے میرا نام لکھیں گے ابو الحسن واحد رضوی۔ تو یہ ہماری پہلی جو سطر ہے اس میں 3 چیزیں آئیں گی، درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دائیں طرف تاریخ، درمیان میں لکیر کھینچ کے اسلامی اور دوسری، اور تاریخ لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے تاریخ، پھر مہینہ، پھر سال، اور بائیں طرف الاستاذ لکھیں گے، آگے کولن ڈال کے میرا نام لکھیں گے ابو الحسن واحد رضوی۔ اب جہاں آپ نے بسم اللہ لکھا ہے اس کے نیچے آپ عنوانات لکھتے آئیں گے۔ تو پہلا آپ عنوان جو سبجیکٹ ہے ہمارا اس کا لکھیں گے مختصر قواعد فارسی۔ یہاں تک آپ نے لکھ لیا، اس کے بعد جو میں گفتگو کروں گا اس کے نکات آپ اس کے ضمن میں لکھتے جائیں گے۔ آج بدھ ہے اور بدھ سے درس کا آغاز یہ ہمارے علماء، اساتذہ اور مشائخ کے معمولات میں سے ہے، اس لیے کہ اس بارے میں علامہ زرنوجی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح منقول ہے کہ آپ کسی بھی سبق کا آغاز بدھ کے روز فرماتے تھے، اور اس سلسلے میں ایک جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ یومن خلق فیہ النور، یہ وہ دن ہے جس میں نور کو پیدا کیا گیا۔ تو چونکہ العلم نور، علم بھی نور ہے، روشنی ہے، تو اس لیے کسی بھی علم کی کتاب یا فن کی کتاب کو بدھ کے روز شروع کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا نقطہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہاں یہ میں کہنا پسند کروں گا کہ آپ واقعی لائق محبت اور قابل شفقت ہیں۔ میں محمد ثاقب رضا صاحب سے تو کافی عرصہ سے واقف ہوں، ان کے ذوق سے بھی واقف ہوں، اور جہاں تک حافظ مشہود صاحب کا تعلق ہے تو ان کے ذوق سے بھی اب آگاہی ہو چکی ہے، تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میرے تو ذوق کے بجائے آپ اذواق کا لفظ استعمال کریں تو میرے اذواق بھی آہستہ آہستہ آپ پر کھلتے جائیں گے۔ ثاقب صاحب تو کافی آگاہ بھی ہو چکے ہیں،
اور پھر میں نے ایک چیز آپ دونوں کے اندر یہ بھی دیکھی ہے کہ ایک محبت علم و ادب کے ساتھ اور پھر صاحبان علم و ادب کے ساتھ جو آپ کی چاہت ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت اوپر لے جائے گی۔ اب فارسی زبان یا کوئی بھی زبان سیکھنے کا جو طریقہ ہے یا مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ماشاءاللہ ثاقب صاحب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو مشہود صاحب ہیں یہ میرے ہم عمری ہیں، کوئی 1-2 ماہ ہی مجھ سے شاید بڑے ہوں، تو جو دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں تو ثاقب صاحب عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں گے۔ بہرحال میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ سبق کو بہت جلدی کور کریں گے، تو آپ کے لیے جو پڑھانے کا طریقہ ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ تو اس لیے ہم فارسی زبان کی جو قواعد ہیں اور جو ضروری امور ہیں ان کو ہم جلد کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہم پہلا سبق اس اعتبار سے پڑھیں گے، اب آپ لکھیں گے اسی درمیان میں درس اول مصدر۔ ویسے تو یہ جو میں نے ابھی گفتگو کا آغاز کیا ہے تو یہ درس اول ہی ہے، لیکن گرامر کے اعتبار سے صحیح جو درس اول ہے وہ مصدر سے شروع ہو رہا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم مصدر کا لغوی معنی جانیں گے، تو آپ لکھیں مصدر کا لغوی معنی۔ مصدر کا لغوی معنی ہے جائے صدور، یعنی نکلنے کی جگہ۔ صدور سواد کے ساتھ اور سواد کے اوپر پیش۔ مصدر کا لغوی معنی ہے جائے صدور، نکلنے کی جگہ۔ چونکہ تمام اسم اور فعل اسی مصدر سے نکلتے ہیں تو اس لیے اس لفظ کو، اس کلمہ کو مصدر کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اب مصدر کا اصطلاحی معنی، یہ بھی آپ ہیڈنگ دے دیں، مصدر کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی قواعد یعنی گرامر کی اصطلاح میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ یہ 3 الفاظ آپ نے ہمیشہ لکھنے ہیں اس کی تعریف میں۔ تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ جب کسی استاد سے باقاعدہ پڑھا جاتا ہے تو جو الفاظ استاد کے ہوتے ہیں وہی لکھنے ہوتے ہیں اور وہی یاد کرنے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کوئی مترادفات کا یا کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ تو جو لفظ میں بتاؤں گا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بس وہی پیٹ وہ لفظ ہے، انورٹڈ کاماز کے اندر وہی لفظ لکھنا اور یاد کرنا ہے، اور آگے پڑھانا بھی جب ہے تو اسی انداز سے پڑھانا ہے۔ تو اصطلاحی معنی مصدر کا ہے کہ مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ اب فارسی میں مصدر کی علامت ہے، فارسی میں مصدر کی علامت، یہ آپ ہیڈنگ دیں۔ فارسی میں مصدر کی علامت لفظ کے آخر میں دن یا تن ہے۔ یا تو مصدر کے آخر میں دن آئے گا، دال نون دن، تو دن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دال کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی، یا اس کے آخر میں تن آئے گا یعنی تا کے اوپر زبر اور نون۔ اور اردو میں مصدر کی علامت اس کے آخر میں، لفظ کے آخر میں نا آتا ہے، نون الف نا۔ اب ہم مصدر کی مثالیں پڑھیں گے۔ تو ویسے تو میں نے آپ کے لیے تقریباً 2 جدول میں 2 حصے بنائے، 11 لکھے تو 22 مثالیں بن گئیں، لیکن پہلے آپ چند مثالیں لکھیں، پھر میں اس کے بعد یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مصدر کو کیسے پڑھیں گے، جو مصادر ہیں ان کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو مثالیں جو ہیں وہ جدول آپ بنا لیں، تقریباً 4 خانے کا جدول بنا لیں، اور اس کے 4-5 خانے جو روز ہیں وہ بنا لیں۔ تو اوپر پہلے کالم میں آپ لکھیں گے مصدر اور دوسرے کالم میں لکھیں گے اردو معنی، پھر اگلے کالم میں مصدر اور اردو معنی۔ اس طرح اگر آپ کی کاپی بڑی ہے، کوئی بڑا رجسٹر ہے تو اس میں
3 کالم بھی، 4 کالم بھی، 6 کالم بھی بن سکتے ہیں. مصدر اردو معنی، مصدر اردو معنی، مصدر اردو معنی، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو جدول ابھی بنا لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، بعد میں بنائیں تو تب بھی ٹھیک ہے. پہلا مصدر لکھیں جی آمدن مصدر کے خانہ میں، اور اردو معنی میں لکھیں آنا. اب آپ اس میں ملاحظہ فرمایا کہ آمدن میں آخر میں دن آ گیا. دوسرا مصدر لکھیں جی رفتن جانا. اب آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں علامت تن آ گئی رفتن میں. تو فارسی میں کوئی ایسا مصدر نہیں ہے کہ جس کے آخر میں دن یا تن نہ، یا دن ہوگا یا تن ہوگا. اگر دن بھی نہ ہو تن بھی نہ ہو تو وہ مصدر ہی نہیں. اور مصدر کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو اردو میں نون الف نا سے ہوگا، آنا اور کھانا. اگلی مثال لکھیں جی دیدن دیکھنا. اس کے سامنے لکھ لیں کردن کرنا. تو یہ مثالیں ہوں گی جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ فارسی مصدر کی علامت یا دن ہے یا تن ہے، تیسری کوئی علامت نہیں ہے. اور اردو میں اس کا ترجمہ ہم ہمیشہ نون الف نا سے کریں گے. اب ہم مصادر کو تو مختلف انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم کچھ مصادر پڑھیں گے جو ضروری مصادر ہیں، جو ہمیں جملے بنانے میں اور گفتگو کرنے میں، چھوٹے چھوٹے جملے بولنے میں وہ ہمیں بہت آسان لگیں گے. بہت سے تو مصادر اور الفاظ تو آپ کو آلریڈی آتے ہوں گے، اور مجھے قوی امید ہے اور انشاءاللہ کوئی اس میں دقت بھی نہیں ہوگی. یہ الگ بات کہ آپ کو فارسی اشعار بھی یاد ہوں گے، لیکن فارسی اشعار کا یاد ہونا اور قواعد کے اعتبار سے کسی شعر حل کرنا دونوں میں فرق ہے. تو زبانی تو بہت سے فارسی اشعار آپ کو یاد ہوں گے، لیکن اب انشاءاللہ جب گرامر کی وہ بیس پر آپ انہیں پرکھیں گے تو پھر اور انداز ہوگا. تو پہلے آپ ہیڈنگ کریں مصادر پڑھنے کا طریقہ کار ہمارا کیا ہوگا. مصادر پڑھنے کا طریقہ کار، اس میں سب سے پہلا جو الف ہے وہ یہ ہے کہ ہم ضروری مصادر پہلے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم ضروری مصادر پڑھیں گے، پھر با ہم مرکب مصادر پڑھیں گے. یعنی اب جو میں نے آپ کو مثالیں لکھوائیں، اس میں آمدن یہ اکیلا لفظ ہے تو اسے مفرد کہتے ہیں. رفتن ہے تو یہ اکیلا لفظ ہے. کردن ہے تو یہ اکیلا لفظ ہے. دیدن ہے تو یہ اکیلا لفظ ہے. لیکن دوسرے مرحلے میں ہم مرکب مصادر پڑھیں گے، جو دو لفظ مل کر ایک مصدر بنے گا، لیکن دوسرے لفظ کے آخر میں وہی علامت ہوگی دن یا تن. تیسرے نمبر پر جو ہمارا جیم آپ کریں، ہم الف مدعا سے لے کر یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے ہم مصادر پڑھیں گے. ہر حرف کے ہم مصادر پڑھ لیں گے، چاہے 20 پڑھیں 25 پڑھیں، جتنے بھی وہ وقت کا تقاضا ہوگا. تو اس طرح پھر ہم الف مدعا سے مصادر یاد کر لیں گے، پھر با سے بننے والے، پھر تا سے بننے والے، پھر مختلف حروف جو فارسی کے حروف ہیں. چوتھے مرحلے پر جو ہم مصادر پڑھیں گے وہ ہم آخر میں جا کے پڑھیں گے، اور ان کو ہم خود تلاش کریں گے. آپ کا مشق بھی وہ اس میں ہوگی، آپ تلاش کریں گے مختلف مصادر، اور اس طرح ہم مصادر کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا. مزید مثالیں انشاءاللہ جو ویسے تو ایک چھوٹا سا میرا رسالہ تھا، میں نے جب بھانجے کو پڑھایا تو، لیکن اس کا مسودہ ابھی میرے سامنے نہیں ہے. آپ کو جو پڑھاؤں گا وہ نیا ہی ہوگا، وہ نیا ہی مسودہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ چیز محفوظ ہوگی. ابھی جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ساری دوسری جگہ لیپ ٹاپ میں ریکارڈ ہو رہی ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی گفتگو میں کوئی نقطہ عرض کروں گا یا جس انداز سے بھی کوئی بات کروں گا تو وہ میری نئی بات ہوگی. جب دوسری دفعہ میں یہی سبق پڑھاؤں گا تو کچھ اور ہی انداز ہوگا. تو اس لیے آپ ہر نقطے کو محفوظ کرتے جائیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو. یہی سبق اگر میں کل آپ کو پڑھاؤں گا تو میرا ابتدا بھی کچھ اور طریقے سے ہوگی، مثالیں بھی کچھ اور دے دوں گا، اور
یہ قدرتی عمل ہوتا ہے کہ انسان جو تخلیقی ذہن رکھتا ہے اس کے اندر پھر مختلف جو ہیں وہ اس کے پڑھنے کے پڑھانے کے انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں شاید جو ویڈیو کال ہے اس میں کبھی میرا چہرہ، کبھی ٹوپی، کبھی مختلف انداز ہوگا، لیکن ادھر لیپ ٹاپ میں میں ادھر دیکھ نہیں رہا، لیکن ویڈیو ٹھیک بنے گی وہ. تو پھر انشاءاللہ جب بھی کسی ویڈیو کی ضرورت ہوئی تو انفرادی طور پر انشاءاللہ وہ آپ کو کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے تو یہ جتنا کچھ بھی آپ کو پڑھایا جائے یہ سب ریکارڈ ہو جائے، تاکہ بعد میں اہل محبت کو بھی یہ کام آتا رہے. تو یہ آج کا سبق ہے جی، اور اس میں جو نقطے ہیں وہ آپ ذہن نشین کر لیں. آج کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ درس کی ابتدا کی ہے، اور بدھ کے دن ابتدا کرنے کی وجہ بیان کی ہے. اس میں علامہ زرنوجی کے حوالے سے امام اعظم کا معمول بیان کیا ہے، اور 2 عربی ٹکڑے بھی اس میں آئے ہیں. ایک آیا ہے یوم خلق فیہ النور، یہ وہ دن ہے جس میں نور پیدا کیا گیا. تو چونکہ العلم نور، علم نور ہے، روشنی ہے، تو اس لیے پھر علم کا کوئی بھی درس ہو، کوئی بھی فن کا درس ہو تو وہ بدھ کے روز شروع ہوتا ہے. اور یہی معمول تمام علماء و مشائخ کا ہے، اور ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری علیہ رحمت کا بھی یہی معمول تھا. میں نے سارا درس نظامی جو طالب علمانہ انداز میں پڑھا وہ اپنے والد گرامی سے اور اپنے چچا حضرت پیر ابو الفیض قاری غلام محمد خان قادری مجدی سے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ دونوں کے قبور کو منور فرمائے. تو ان دونوں کی مہربانی ہے، جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھی، جو کچھ بھی مجھے آتا ہے تو انہی کا یہ فیض ہے. اور ہمارے حضرت کا جو ہے وہ ایک مخصوص انداز تھا مدرسین میں، تو ہمارے درس میں بھی وہی آپ کو مخصوص انداز ملے گا جو آپ کو دوسری جگہ انشاءاللہ کہیں نہیں ملے گا. اس کے بعد ہم نے سبق شروع کیا ہے مصدر کا. یہ ہمارا پہلا سبق ہے. سب سے پہلے مصدر کا لغوی معنی، پھر مصدر کا اصطلاحی معنی، اس کے بعد فارسی مصدر کی پہچان اور اردو میں اس کی پہچان، اور پھر مثالیں آپ کو لکھوائی ہیں. بعد ازاں ہم مصادر کو کس طرح پڑھیں گے اس کا طریقہ کار بتا دیا. اس میں پہلا یہ ہے کہ ہم شروع میں ضروری مصادر پڑھیں گے، ساتھ ساتھ مختلف کلمات اور الفاظ کا اضافہ کر کے جملے بناتے جائیں گے. پھر ہم مرکب مصادر پڑھیں گے، اس کے بعد ہم حروف تہجی کے مطابق مصادر پڑھیں گے. پھر آخر میں ہمارا جو ہے اپنی ذاتی مشق ہوگی وہ اس میں ہم مصادر پڑھیں گے. تو انشاءاللہ آج افتتاح ہو گیا ہے، چونکہ آج بدھ ہے تو یہ درس تھوڑا سا جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ اور اتوار پر مشتمل ہوگا. پھر ہم پیر سے ہماری کلاسیں شروع ہو جائیں گی. ہفتہ اور اتوار کو ہماری پکی چھٹی ہوگی، اور پیر سے جمعہ تک ہماری لگاتار کلاسیں ہوں گی. اور صبح آج کل 7:30 بجے کلاس ہوگی انشاءاللہ، جہاں تک یہ پھر چلتی رہے گی. اور پھر آگے جا کر اوقات میں تبدیلی آتی رہے گی. پھر جو بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا وہ گروپ میں آپ وائس میں کریں گے، آپ وائس کر دیں گے جو بھی. تو پھر رات کو شام کو جب بھی ایک مناسب وقت ہم رکھیں گے اس میں پھر میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دے دیا کروں گا. تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا درس جاری رہے گا. آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.